وہاں پر جتنے بھی انسپیکشن کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کی فلائٹ تو جا چکی ہے، اب آپ ایک کام کیجئے گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ جا تو سکتے نہیں ہیں۔ عامر قذافی نے کہا نہیں، میں نے نیت کی ہے حج کرنے کی، نیت کی ہے میں نے حج کرنے کی، اور میں کر کے ہی رہوں گا۔ میں تب تک یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک یہ جہاز مجھے مکہ مکرمہ نہیں پہنچا۔ یہ اس کا ایمان، اللہ پر اس کا بھروسہ۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں گا حج کرنے کے لیے، بھلے میری فلائٹ اس کی آنکھوں کے سامنے فلائی کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ فلائٹ دوبارہ گھوم کے دوبارہ رن وے پر آ کے اتر جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب کچھ فنی خرابی ہوئی ہے اس فلائٹ کے اندر، جس کے اندر باقی عازمین حج سوار تھے اور اس کو جانا تھا، اس کے اندر کوئی فنی خرابی ہوئی ہے۔ اس کی امید جاگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار اب میں شاید جا کے اس جہاز میں بیٹھ سکتا ہوں اور میں بھی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہوں۔ لیکن اس کی امید اس وقت چکنا چور ہوتی ہے جب پائلٹ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ فنی خرابی ہے، لیکن میں احتیاطاً میں نے اس کو لینڈ کیا، اگر آپ چیک کیجئے مجھے لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی ایسی غلطی بتا نہیں رہا ہے جہاز، لیکن مجھے لگ رہا ہے۔ خیر 15 منٹ تک فلائٹ کھڑی رہتی ہے، دروازے نہیں کھلتے ہیں، انجن آن رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عازمین حج رہ گیا، آپ اس کو بھی بٹھا لیں، اب واپس آ گئے ہیں تو بٹھا لیں۔ انہوں نے کہا جناب رولز ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں، مسافر آ چکے ہیں، ہم دوبارہ کسی کو نہیں بٹھا سکتے۔ دوبارہ سے وہ فلائٹ پرواز کرتی ہے۔ عامر قذافی پھر اسی فلائٹ کو پرواز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی امید ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ختم ہوتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ یہی فلائٹ مجھے مکہ مکرمہ لے کے جائے گی، کیونکہ میں عازمین حج ہوں، میں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک میں حج کر کے واپس نہ آ جاؤں۔ 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے فنی خرابی ہوتی ہے جہاز کے اندر۔ 15 منٹ کے بعد جہاز پھر واپس آتا ہے، اور وہ پائلٹ جو ہے نا، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا پائلٹ جو پیسنجر سے گفتگو کرتا ہے، یعنی بات کرے، کوئی انسٹرکشنز پاس کرتا ہے۔ لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، عازمین حج جو فلائٹ کے اندر ہوتے ہیں، کہ بھائی آپ اس پیسنجر کو لے لو یار، عامر قذافی کو لے لو، وہ بھی جاتا ہے حج کرنے جانا، اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف اس کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا ہے تو اس کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ جہاز کے اندر کیا فنی خرابی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جہاز مکہ مکرمہ اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک عامر قذافی اس جہاز میں نہیں ہوگا۔ یہ جہاز واپس آتا ہے، دوبارہ سے واپس آتا ہے، آ کے لینڈ کرتا ہے، چیک کی جاتی ہے کہ یار اس کے اندر کوئی واقعی میں فنی خرابی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی فنی خرابی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اگر فنی خرابی ہوتی تو اس کو ٹیک آف کرنے کی اجازت نہ پہلے دی جاتی نہ بعد میں دی جاتی، اور تیسری بار بھی کوئی فنی خرابی اس میں ڈیٹیکٹ نہیں۔ اس شخص کو عزت کے ساتھ، اس کی خوشی جناب، مطلب میں نے بہت کم ایسی خبریں دیکھی ہیں جس کو دیکھ کے میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔